جو لوگ اپنے گھروں، اپنے کھیتوں یا تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر مزہ لیتے ہیں، ان کا نقصان کیا ہے؟ ناظرین کرام، اس کے نقصانات بہت ہیں اور ایسا کرنے سے کئی بیماریاں جنم لے سکتی ہے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نقصان کیا ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی نوجوان ایسا کرتا ہے تو اس کی کمر کے موہروں میں درد ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہی وہ پیٹھ ہے جس سے منی کا اخراج ہوتا ہے، جس سے کمر میں خمیدگی اور ٹیڑھ پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا نقصان ہے ضعف بصارت، یعنی معمول کے مطابق جتنے فاصلہ پر آنکھ دیکھ سکتی تھی اس سے نگاہ کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، تیسری بیماری ہے عضو تناسل کی کمزوری، اس میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے، چاہے وہ پورا ہو یا تھوڑا سا، لیکن فرق ضرور پڑتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا نقصان یہ ہے کہ بہت سے نوجوان یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ اس گھناؤنی فعل کو کرتے کرتے انسان کے معدہ میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، جو معدہ کے کام کو کمزور اور نظام ہضم کو خراب کر دیتا ہے۔ نمبر 5، انسان کے جسم کے اعضاء میں رعشہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کپ کپی جیسے دونوں پاؤں۔ نمبر 6، چھٹا نقصان بہت بڑا نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی تحلیل ہونے لگتا ہے، اس میں گاڑھا پن اور سختی نہیں رہتا، جیسا کہ عام حالات میں ایک آدمی کی منی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی منی پتلی اور منی کے کیڑوں سے خالی ہوتی ہے اور بسا اوقات اس میں کمزور سے کیڑے رہ جاتے ہیں جو حمل ٹھہرانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر ان سے حمل ٹھہر بھی جائے تو ان سے کمزور جنس پیدا ہوتی ہے۔ آئیے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کا حکم کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ مشت زنی کی حرمت اور اس کی دلیل۔ مالکی، شافعی، احناف اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ مشت زنی حرام ہے، اور یہی وہ صحیح مذہب ہے جس کے علاوہ کوئی قول جائز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے درج ذیل دلائل سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون میں کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں ان کو کچھ ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں تو یہی لوگ حد سے نکل جانے والے لوگ ہیں۔ اس آیت کی وجہ دلالت ظاہر ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، پھر بتلایا کہ اگر وہ بیویوں یا کنیزوں سے شرمگاہوں کی حفاظت نہ کریں تو اس میں نہ کوئی حرج ہے اور نہ ملامت، کیونکہ وہ شرمگاہ کی حفاظت کے اس عموم سے مستثنیٰ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص طلب کرے یعنی مذکورہ بیویوں اور کنیزوں کے سوا کوئی اور بات تو وہ ظالم ہیں جو حلال کی حد سے گزر کر حرام تک جا پہنچتے ہیں،
کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے روح سے ظالم ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمِينَ، اور جو شخص اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نکل جائے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ گویا یہ بات بیویوں اور کنیزوں کی دو قسموں کے سوا ہر قسم کی حرمت کے لیے عام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مشت زنی ان دو قسموں کے علاوہ ہے، لہٰذا یہ حرام ہوئی اور اسے چاہنے والا قرآنی نص کی روح سے ظالم ہے۔ مزید جانکاری کے لیے اور دلیل کے لیے اور ایسے ہی اندرونی مسئلہ مسائل کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کو مطالعہ کریں۔ یہ کتاب بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھا ہے، آپ اس کتاب کو خرید لیجئے اور اس کتاب کو پڑھتے رہیے۔ جزاک اللہ خیر۔